اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک اچھی خبر آئی ہے کہ جناح ہاؤس حملہ مقدمہ میں 9 ملزمان کی ضمانت جناب ارشد جاوید، جج انسداد دہشت گردی عدالت لاہور، انہوں نے ضمانت منظور کر لی ہے۔ جن خواتین کی ضمانت منظور ہوئی ہے ان میں صنم جاوید، روبینہ جمیل، افشاں طارق، عاشمہ شجاع اور شاہ بانو شامل ہیں، جبکہ علی حسن، حسین قادری، قاسم علی اور فیصل اختر یہ مرد ملزمان ہیں کہ جن کی ضمانت منظور ہوئی، اور ان لوگوں کی 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اور 39 ملزمان جس میں خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ اور بے شمار اور لوگ شامل ہیں، ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کے علم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو جناح ہاؤس حملہ مقدمہ میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں بالخصوص ہماری خواتین بہنیں شامل ہیں، ان کی درخواست ضمانتوں پہ عرصہ دراز سے کدھر مئی، کدھر جون، کدھر جولائی، کدھر اگست اور پھر سپٹمبر بھی آخر پہ آ گیا، تو وہ تقریباً 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ تو اب ان کی معمولی سی اس تعداد میں سے 9 لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں، جبکہ باقی کے سارے لوگ بھی ضمانتوں کے حقدار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک کی جو پوزیشن ہے سپریم کورٹ میں جو بیان دیا گیا تھا، اس میں ملٹری کورٹس وہاں پہ مقدمات سٹارٹ نہیں ہو سکتے، اور جو باقی عدالتیں ہیں اس میں ابھی تک، کیونکہ یہ 2-3 دن پہلے بھی جس طرح سے دفعات کا اضافہ کیا گیا کہ جو غداری کی یا ملک دشمنی کی دفعہ 120 اور 120B تعزیرات پاکستان کا اضافہ کیا گیا، ابھی تک وہ یہ سمجھ لیں جب تک یہ معاملات چلتے ہیں کہ وہ ابھی تک مقدمات انویسٹیگیشن میں ابھی تک ان کے چالان بھی مکمل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں اگر چالان مقدمے کا مکمل نہیں ہوتا، ضابطے کے مطابق 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے پراسیکیوشن کے پاس، اور چونکہ اس میں 30 دن کا ریمانڈ کا ٹینیور ہے، اس لیے 30 دن کے بعد 2 ہفتے مزید آپ لگا لیں تو 1.5 مہینے میں چالان اس میں آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ چالان آئے تو پھر مقدمہ شروع کرنا پڑتا ہے، مقدمہ شروع ہو تو پھر یقیناً سزا نہیں ہوگا، بریت ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شہادت نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ یہ جن لوگوں کو بھی ملوث کیا گیا ہے نہ وہ مسلح ہیں، نہ وہ انہوں نے کوئی اس طرح کے ایکٹ کیے ہیں۔ ہاں شاید کسی ایک آدھ کے ذمہ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن ان میں سے کوئی مسلح نہیں، آتشی اسلحہ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا گولہ بارود نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے کوئی توڑ تاڑ کے معاملات، اگر کوئی ایسی کوئی ویڈیو کسی کے پاس موجود ہے تو ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی ایسا بڑا ایکٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مقدمات میں سزا یاب ہونے کا کوئی چانس ہو۔ ناظرین، بندر کے ہاتھ ماچس آ گئی۔ بھارت، جنہوں نے پچھلے ہفتے G20 ممالک کی کانفرنس کروا کے وہ ایک شیخی بگاڑ رہے تھے، وہ ایک بہت تکبر میں آ گئے تھے، اور بہت زیادہ ایک ان کے ہاں ایک کیا کہنا چاہیے کہ وہ شوخا پن جو تھا، چھچورا پن جسے بازاری لفظ کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پاکستان سمیت جو اپنے مخالف ہیں ان کے لیے ان کی جو جذبات تھے، ان کے جو طنز کے تھے، نشتر تھے، وہ چلا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تکبر ویسے نہیں پسند، وہ بندہ کرے، وہ کوئی ریاست کرے، کوئی ادارہ کرے۔ تو ہوا یہ کہ بھارت نے جو خالصتان تحریک کے اس وقت رہنما ہیں، انہیں کینیڈا کے اندر قتل کروا دیا، اور کینیڈا کی حکومت نے تحقیق تفتیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے فوکس کر دیا ہے، فکس کر دیا، قرارداد فرض جرم عائد کر دی ہے انڈیا کے اوپر کہ بھارت کی را نے یہ سارا قتل کروایا ہے۔ اور اس قتل کے بعد جو اس وقت بین الاقوامی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، یعنی پوری دنیا سمجھ لیں کہ اس وقت اس ایشو پہ کینیڈا کے ساتھ ہے۔ اور آج ایک بھارتی نے جو ارم گوسوامی، اس نے یہ دھمکی دی ہے میڈیا پہ ایک ٹیلی ویژن میں کہ جناب 10 سب میرین کینیڈا ہماری جائیں گی۔ کون سی سب میرین؟ ایٹمی سب میرین، اور وہ سبق سکھا کے آ جائیں گی جسٹن ٹروڈو کو،
اور وہاں کے اس کے کینیڈا کو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بھارت ایٹمی حملے کی دھمکی عملاً دے چکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس معاملے پہ سیریس ایشو سمجھتے ہوئے اس کو جو بھارت ہے اس پہ پابندیاں عائد کی جائیں، اور جو پردیپ سنگھ جو قتل ہوئے ہیں سکھ رہنما، ان کے حوالے سے جو سخت رویہ پوری دنیا اپنا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے۔ تو وہ جو بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے نا، تو وہ اپنے آپ کو بھی جلا لیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی جلا لیتا ہے، اور جنگل پورے کو بھی جلا لیتا ہے۔ تو اس وقت جو انڈیا کے پاس ایٹمی طاقت آئی ہے، اس سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو کسی جگہ روک کے رکھا جائے، ورنہ یہ ایسا ناسور بنے گا کہ پوری دنیا کو خدا نخواستہ یہ تباہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ 2-3 دن پہلے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نمائندہ تنظیموں نے چیف جسٹس صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں جو مقدمات تاخیر ہو رہی ہے، جو مقدمات میں مشکلات ہیں، جو کیس فکسیشن میں، کاز لسٹ میں، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں تجاویز دی گئی تھیں، اور اس کے حوالے سے آج کوئی اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں خاص جو ایک بات میں وکلاء اور سائلین کے پسند کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیس جب فکس ہوتا ہے، ایک طرف ایک وکیل صاحب کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے، یا کسی اپنی وہ مصروفیت مجبوری کی وجہ سے کوئی آگے پیچھے یا چھٹیوں پہ ہیں، تو کیس اگر اچانک لگ جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس کاز لسٹ سپریم کورٹ کی آتی ہے وہ جمعرات کی شام یا جمعے کو آ جاتی ہے، تو پھر اب گنجائش کوئی نہیں رہتی کہ منڈے کو کیس لگے ہو تو آپ نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر التوا کی درخواست ہے یا کوئی ایسی صورت ہوتی تھی، تو اس کے لیے وکلاء نے جو ریکویسٹ کی تھی، تجویز دی تھی کہ 1 مہینے کی کاز لسٹ پوری جاری کر دی جایا کرے، تاکہ اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ معاملات اپنے طے کر لے، اور وہ 1 مہینے میں تیاری بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب انشاءاللہ اس سسٹم میں کافی ساری بہتریاں لائیں گے۔ ناظرین، 4 سال کے بعد کشمیری رہنما میر واعظ عمر فاروق ان کی رہائی ہوئی۔ کل جمعے کی تقریر انہوں نے کی، اور انہوں نے قیدی نمبر 804 کا بڑا ذکر کیا، اور قیدی نمبر 804 کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اس وقت امت مسلمہ کا ایک بڑا آدمی ہے، اس کو اقتدار ملنا چاہیے، اس کو حکومت ملنی چاہیے، اور وہ دنیا کی، مسلم دنیا کی نہ صرف وکالت کر سکتے ہیں بلکہ رہنمائی بھی وہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایک میڈل ہے عمران خان کے لیے، قیدی نمبر 804 کے لیے، کہ جب ایک طرف پاکستان کے نگران وزیر اعظم اقوام متحدہ میں تقریر فرما رہے تھے، اور وہ لکھی ہوئی تقریر جو ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے ارشاد فرمایا، اور تو دوسری طرف بھارت کے ایک مقبوضہ علاقے میں میر واعظ قیدی نمبر 804 کی حمایت کر رہے تھے۔ ناظرین، ادارہ شماریات نے آج جو رپورٹ جاری کی ہے وہ اس کے حوالے سے مہنگائی کی شرح اس وقت 38.8 تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، یہ مہنگائی وہی ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں کرونا کے باوجود سنگل ڈیجٹ میں تھی، اور وہ نہ صرف ڈبل ڈیجٹ میں گئی ہے بلکہ یہ 40% کے قریب چلی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ مصنوعی طریقہ یا اصلی طریقہ ہے، ڈالر کو تھوڑا بریک لگا کے تھوڑا سا 300 اور 300 سے کچھ وہ نیچے آ چکا ہے، لیکن عملاً عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل، پٹرول اور بجلی کی آج بھی قیمت بڑھی ہے، 3 روپے اور کتنے پیسے، 80 پیسے یا کتنے ہیں، وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، اصلی یا فرضی قیمت مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، آج کا ویلاگ اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے جو نئے موضوعات ہوں گے اس پہ ہم باتیں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ہمارے جو گفتگو ہے اس کو لائک کیجئے،
اور ہمارے حق میں دعا کیجیے. ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا، میرے اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.